بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ پاکستان بحریہ کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ابدوز سازی کے بارے میں۔ پاکستان میں ابدوز سازی کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی اور پاکستان میں یہ کس حد تک کامیاب رہی۔ پاکستان نے بھارت سے تقریباً 5 سال پہلے 1984 میں ابدوز سازی کا کام شروع کیا تھا، جبکہ اپنی بحری بیڑے میں ابدوز بھی بھارت سے پہلے شامل کی تھی۔ محض ان دونوں باتوں سے پاکستان اور بھارت کے مابین ترقی پذیر عسکری تدبر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 1984 میں پاکستان نے اٹلی سے چھوٹی ابدوزیں مڈ گیٹ کلاس بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی۔ پہلی ابدوز اٹلی میں تیار کی گئی تھی، جبکہ اس کے بعد کم از کم 3 ابدوزیں کراچی شپ یارڈ اور PN نیول یارڈ کے ماہرین نے مل کر تیار کی ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے زیادہ سے زیادہ ابدوزیں تیار کی ہیں اور ان کی تعداد سالانہ 100 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر بھارت اس غلط فہمی کا یا خوف کا شکار ہے تو یقیناً اس سے ہمیں اور ہماری قوم کو خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کفار کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا ہوں، بس تم ثابت قدم رہو اور محنت کرتے رہو۔ مجٹ کلاس ابدوزوں کو چھوٹی ابدوزیں کہتے ہیں، جسے محدود حربی مقاصد، دشمن علاقے میں جاسوسی، کمانڈوز اتارنے، تجارتی جہازوں کی ناکہ بندی اور چھوٹی جنگی کشتیوں وغیرہ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ابدوز کا پانی کے اندر رہتے ہوئے وزن 111 ٹن اور کل لمبائی 28 میٹر سے قدرے کم ہے۔ یہ 7 سمندری میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیر سطح سفر کر سکتی ہے۔ اس کا کل عملہ 4 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 8 میرین کمانڈر ہوتے ہیں جنہیں بوقت وقت ضرورت سطح پر سمندر پر نکالا اور بٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ پاکستان نے 1991 کے بعد بحری کمانڈوز کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ ہلکے مگر مہلک اسلحہ سے لیس ہوتے ہیں، جنہیں ساحل سمندر، سطح آب اور زیر آب کمانڈوز ایکشن کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ مجٹ ابدوزوں کی اسلحہ میں 21 انچ کی 2 اینٹی شیپ ٹارپیڈوز اور 8 جہاز شکن بارودی سرنگیں شامل ہیں۔ 1994 میں پاکستان نے فرانس کے بحری آلات حرب بنانے کے ادارے DCN انٹرنیشنل سے آگسٹا 90B کلاس ابدوزوں کی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا معاہدہ کیا۔ یہ ماضی میں پاک بحریہ کی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ تھا۔ معاہدے کی روح سے پہلی آگسٹا 90B ابدوز فرانس میں تیار کی گئی تھی، جس دوران پاکستان کے فنی ماہرین کو ابدوز سازی کی مکمل تربیت اور ڈرائنگ اور ڈیزائننگ کی تربیت اور ٹیکنالوجی فراہم کی گئی تھی۔ فرانس میں تیار کردہ پہلی آگسٹا 90B خالد کلاس ابدوز 21 دسمبر 1999 کو پاک بحریہ کے حوالے کی گئی تھی، جبکہ پاکستان میں تیار کردہ دوسری ابدوز PNSM سعد کے نام سے 14 اگست 2002 کو پاک بحریہ میں شامل کی گئی تھی۔ تیسری ابدوز 2004 سے قبل پاک بحریہ میں شامل کی جا چکی تھی۔ مشرق وسطی اور مشرق مغرب کے کئی اسلامی ممالک نے پاکستان سے یہ ابدوزیں خریدی ہیں، جن میں ترکی بھی شامل ہے۔ پاکستان حال کے دنوں میں لاتعداد آگسٹا 90B اور آگسٹا کے دوسرے ماڈل بھی بنا رہا ہے اور دوسرے ممالک کو فروخت بھی کر رہا ہے۔ آگسٹا 90B ابدوز کی لمبائی 67.57 میٹر ہے، جبکہ زیر آب کل وزن 760 ٹن ہے۔ یہ کل عملہ 41 افراد پر مشتمل ہے۔ اس پر 121 انچ دہانے کی 4 ٹارپیڈوز ٹوپیں نصب ہیں۔ ابدوز میں 12 ٹارپیڈوز، 100 سیٹ اور ہارپون میزائل اور 28 بحری بارودی سرنگیں رکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ کئی بار آگسٹا ابدوز سے زیر آب رہتے ہوئے اینٹی شپ میزائل 100 سیٹ MM39 کے کامیاب تجربے کر چکی ہے۔ 100 سیٹ میزائل کی زیادہ سے زیادہ حد 70 کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان اس میزائل سے 50 کلومیٹر دوری تک زیر آب، سطح آب اور فضا سے ہدف کو تباہ کرنے کی مشقیں کر چکا ہے۔ آگسٹا 90B ابدوز اگرچہ ڈیزل الیکٹرک ابدوز ہے، مگر اس میں نصب پروپلشن سسٹم کی بدولت زیر آب رہتے ہوئے بھی پروپلشن باقاعدگی سے جاری رہتا ہے۔ اس سسٹم کو اپنانے سے قبل ڈیزل الیکٹرانک ابدوزوں کو زیر آب سفر کرنے کے لیے ڈیزل انجن بند کر کے بیٹریوں میں ذخیرہ کی گئی برقی رو پر انحصار کرنا پڑتا تھا اور دشمن کی نظروں سے زیادہ دیر تک پوشیدہ رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ اسی وجہ سے جوہری ابدوزوں کے مقابلے میں اس کا کردار انتہائی محدود اور بے معنی ہو کر رہ جاتا تھا، مگر آگسٹا 90B میں نئے سسٹم کی موجودگی سے اسے جوہری ابدوزوں کے متبادل کے طور پر متعارف کروایا گیا اور یہ 60 سے 90 روز تک مسلسل گہرے پانی میں غوطہ زن رہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ یوں اسے بہت حد تک جوہری ابدوزوں کے ہم پلہ متبادل کرا دیا جا سکتا ہے۔ ابدوز کا بیرونی ڈھانچہ ایک خصوصی سٹیل HIES 80 سے تیار کرتا ہے، جو ابدوز کو زیادہ سے زیادہ بیرونی دباؤ برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اسی بدولت یہ 350 میٹر زیر آب رہ کر اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہے، جبکہ عصر حاضر کی اکثر روایتی ابدوزیں، جس میں بھارت کی تمام روسی ساختہ ابدوزیں شامل ہیں، 290 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں اتر سکتی اور گہرائی میں شدید آبی ارتعاش پیدا کرنے والے بموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یوں آگسٹا 90B زیادہ سے زیادہ محفوظ اور
बहुत ज्यादा मजबूत भी है। अब्दोस का मवासलाती ज़राए, सिग्नल और सेंसर वगैरह को कंट्रोल करने का निज़ाम सब टेस्ट से आरास्ता है, जिसकी बदौलत ये अब्दोसें मुख्तसर नोट्स पर दफाई और जरहाना पोजीशन इख्तियार कर लेती है। अब्दोस वेपनरी सिस्टम का असला इस्तेमाल करने का निज़ाम भी कुल्ली तौर पर कंप्यूटराइज्ड है। अब्दोस के तमाम सेंसर बराह रास्त कंप्यूटर प्रोसेस से मुंसलिक है। कंप्यूटर हासिल करदा डेटा का तजर्बा करके असला के इंतखाब तक का मशवरा देता है, जिसकी बदौलत अब्दोस का कमांडर मुख्तसर नोट्स पर बेहतरीन हिकमत अमली लाने के काबिल हो जाता है। अब्दोस का रडार सिस्टम इंतहाई जदीद नौइयत का है, जो डी से लेकर बैंड्स तक का काम करता है और दोस्त और दुश्मन बहरी हवाई जहाजों की पहचान भी कर लेता है, जिस वजह से इसका फायर किए जाने वाला एंटी शिप मिसाइल सिर्फ दुश्मन जहाज की तरफ ही लपकता है। अब्दोस में 2 सोनार सिस्टम TSM-23 भी नस्ब है। सोनार सिस्टम ज़ेरे आब एशिया अब्दोसों और बारूदी सुरंगों या फिर ज़ेरे आब रहते हुए सतह आब पर चलने वाले बहरी जहाजों वगैरह को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोनार से निकलने वाली आवाज जब किसी चीज से टकरा कर वापस आती है तो गूंज यानी इको तो आवाज के खारिज होने और फिर वापस गूंज की सूरत में लौट आने के लिए दुराने से एशिया की सिमत नौइयत का अंदाजा लगाया जा सकता है और वापसी को प्रोसेसिंग और 100% दुरुस्त मालूमात फराहम करता है। अब्दोस में सिंगम कंपनी का तैयार करता पेरिस्कोप और आई बैंड का इजाफी रडार सिस्टम का कम फासलाती एशिया को देखने के काम आता है। यूं ये अब्दोस हर अंदाजे में बहरी जंगी तकाजों को मद्देनजर रखकर तैयार की गई है। मुस्तकबिल की जंगों में फैसला कुन किरदार यही अब्दोस और मिसाइल बरदार कश्तियां अदा करेंगी। पाकिस्तान ने हाल के दिनों में इन अब्दोसों को इतना अपग्रेड और इतना अपडेट कर लिया है कि पाकिस्तान की ये अब्दोसें रूसी साख्ता और अमेरिकन साख्ता अब्दोसों के हम पला हैं। इन अब्दोसों के मुतालिक हमने कंप्लीट वीडियो पहले हमारे चैनल में पढ़ी है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं कि इन अब्दोसों की असल क्वालिटी क्या है। इन वीडियोस में हम इनकी हिस्टोरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू के मुतालिक इन अब्दोसों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जबकि पूरी और मुकम्मल इंफॉर्मेशन की वीडियोस हमारे चैनल में पड़ी है। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, जिनमें इन अब्दोसों के तमाम तर डिवाइसेस और इनके वेपनरी सिस्टम को बयान किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने बहरी बेड़े में यूहान क्लास की सबमरीन 8 सबमरीन अपने बहरी बेड़े में शामिल की गई हैं, जिसमें 4 अब्दोसें पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे पर तैयार की जाएंगी। उसके बाद पाकिस्तान को ये मुकम्मल टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी, जिसके तहत पाकिस्तान में ये अब्दोसें भी तैयार की जाएंगी। इन पर भी एक मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल में पड़ी है, जिसमें हमने यूहान क्लास सबमरीन के मुतल्लिक और इसकी तमाम खुसूसियात को बयान किया है। अगर आप चाहें तो हम हमारे चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की तमाम मालूमात आपको मिल सके। इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।